بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ۔ اس روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ ارمیہ کی اولاد میں سے تھے، اور اللہ تعالی نے قوم بنی اسرائیل میں سے اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی مذکور ہے تیرے رب کی مہربانی کا اپنے بندے زکریا پر، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، ایستا یعنی اپنے دل میں ہی دعا کی، یا پکارا اکیلے مکان میں چھپ کر، اس واسطے کہ وہ بڑھاپے میں بیٹا مانگتے تھے، یعنی اگر ان کو بیٹا نہ ملے تو لوگ ہنسیں گے۔ جب بوڑھے ہوئے فرزند کے واسطے سر اپنا سجدے میں رکھ کر کہا، حضرت زکریا علیہ السلام نے، اے پروردگار میرے تحقیق سست ہو گئی ہے، ہڈیاں میری اور شعلہ مارا، میرے سر نے بڑھاپے سے یعنی بال سر کے سفید ہو گئے، اور میں تجھ سے شرما کر فرزند مانگ رہا ہوں کہ میں بد نصیب نہ ہوں، اور میری موت کے پیچھے لوگ مجھ کو تانا دیں گے، اور یہ بھی تجھے خوب معلوم ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے، پس اے خدا عنایت فرما مجھے ایک صالحہ خوبصورت فرزند، تاکہ وہ میرا ولی و وارث ہو اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو، اور وہ فرزند بھی تیرا پسندیدہ ہو، اے میرے پروردگار۔ پس حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے زکریا علیہ السلام ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی کہ نام اس کا یحییٰ ہے، نہیں پیدا کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بولے، اے رب کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا، اور عورت میری بانجھ ہے، اور میں بوڑھا ہوں، یہاں تک کہ میرا جسم بھی اکڑ گیا ہے۔ آنے والے فرشتوں نے کہا، اے حضرت زکریا خداوند کریم نے یوں ہی فرمایا ہے، اور وہ فرماتا ہے، یہ چیز مجھ پر بہت ہی آسان ہے، کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اس نے پہلے تجھ کو بنایا اور تو کوئی حقیقت نہ تھا؟ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب ٹھہرا دے مجھ کو نشانی۔ کہا رب نے کہ نشانی تیری یہی ہے کہ تو لوگوں سے 3 رات دن بات نہ کر سکے گا، حالانکہ تو بالکل صحت مند ہوگا، اور تیرے جسم کو کوئی بھی گزند نہ پہنچے گا۔ پس زکریا علیہ السلام نے 3 رات دن تک لوگوں سے بات چیت نہ کی، اور پورے 9 مہینے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 4 برس تک حضرت یحییٰ علیہ السلام باہر نہ نکلے اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیلے، اور ان کی ماں کہا کرتا تھی، اے بیٹا کیوں نہیں باہر لڑکوں سے کھیلتے؟ وہ بولتے، اے میری ماں خداوند کریم نے مجھ کو کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا، اس نے جس واسطے مجھے پیدا کیا وہ وہی کام لینا چاہتا ہے۔ یہ بات بار بار کہتے اور پھر رات دن روتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا سے عرض کی، اے رب میرے، میں نے تجھ سے ایک ولی چاہا تھا، وہ تو نے مجھے عنایت فرما دیا تاکہ میں خوش رہوں۔ اب گزارش یہ ہے کہ جو فرزند تو نے عنایت فرمایا ہے وہ رات دن روتا ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے مجھ کو چین نہیں پڑتا، اور اسی وجہ سے غمگین رہتا ہوں۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا مجھ سے تو نے ایک صالحہ بیٹا چاہا تھا، اور میں نے تجھ کو ویسا ہی دیا جیسا تو نے مجھ سے طلب کیا تھا، اور تو نے خواہش کی تھی کہ فرزند ایسا ہونا چاہیے کہ میری اطاعت کرے۔ میں ایسے بندے کو پیار کرتا ہوں کہ وہ شب و روز میری محبت میں رویا کرے، اور میرے عذاب سے ہر وقت ڈرتا رہے، اور میرے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام خدا کا شکر بجا لائے، اور پھر قوم بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ ایک دن کہنے لگے کہ میرا بیٹا یحییٰ اگر یہ بات بہشت و دوزخ کی سنے گا تو اور بھی زیادہ روئے گا، اور تمام قوم بنی اسرائیل حضرت زکریا علیہ السلام کا واعظ سن رہے تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی وہاں ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے چپکے سے سنتے تھے، اور ان سب کو معلوم تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت بہشت و دوزخ کا واعظ بیان فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ یوں بیان کیا جاتا ہے، اور دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا، اور اس دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کو ان میں ایک فرقہ بٹ رہا ہے، جیسا کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں، اور وہ نیک اعمال والوں پر تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ شاید بہشت کا ایک دروازہ زیادہ ہے، کیونکہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاویں گے اور ان کے پاس کوئی خاص عمل نہ ہوگا، اور باقی 7 دروازوں سے نیک عمل کرنے والے داخل ہو جائیں گے، اور جو پرہیزگار ہوں گے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا،
کہ اس میں سلامتی سے خاطر جمع سے رہو۔ جو یہ نصیحت و واز خوف و رجا کا یحییٰ علیہ السلام نے گوشے میں بیٹھ کر اپنے باپ سے سنا اور وہاں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ مسلسل 7 دن رات پہاڑوں پر روتے پھرتے رہے اور ان کی ماں پہاڑوں میں جا کر 7 دن تک تلاش کرتی رہی اور کہیں بھی ان کو نہ ملے۔ پورے 7 دن بعد ایک نوجوان نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا تمام دن پہاڑوں میں روتا پھرتا ہے اور شب کو فلانے غار میں سو جاتا ہے، کیا بات ہے؟ یحییٰ علیہ السلام نے اس غار کے پاس اپنی ماں کو دیکھا، چاہا کہ بھاگے۔ ان کی ماں رو رو کر کہنے لگی، اے بیٹا ذرا ٹھہر جا، مجھ سے بات کر اور اپنا رونا موقوف کر اور مجھے بتاؤ کہ تم کس واسطے روتے ہو، مجھ سے کہو تو صحیح۔ وہ بولے، اے ماں میں کیوں کر خاموش رہوں، مجھے تو دوزخ کی بات یاد پڑتی ہے اور مجھے یہ خوف آتا ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھ کو کہاں لے جا کر رکھے گا، میں اس وحشت میں پڑا ہوں، آخر کیا ہوگا؟ بہر صورت اس کی ماں ان کو سمجھا کر پہاڑ سے ان کو اپنے مکان پر لائی اور یحییٰ علیہ السلام ان کی اس وقت عمر صرف 7 برس کی تھی۔ انہوں نے مسجد میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کی اور خدا کی عبادت میں مشغول ہوئے، اور ادھر قوم بنی اسرائیل نے ایک فساد برپا کیا، یعنی وہ لوگ بے شرع چلنے لگے۔ ہر چند ان کو حضرت زکریا علیہ السلام واعظ و نصیحت کرتے تھے، چونکہ ان لوگوں میں شقاوت ازلی تھی، اس لیے وہ مردود کچھ نہیں سنتے تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے ان ظالموں سے نکل کر ایک درخت کے پاس جا کر پناہ لے رکھی تھی، چنانچہ انہوں نے درخت کے تنا کو کھوکھلا کر کے اپنی رہائش اختیار کر لی تھی، اور وہ ظالم جو آپ کے دشمن تھے برابر آپ کا تعاقب کرتے رہے۔ ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام کو جاتے ہوئے دشمنوں نے تو انہوں نے آپ کا تعاقب کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے تنے میں گھس گئے اور مردود آپ کا تعاقب کرتے رہے۔ اس درخت کے پاس پہنچے، اس کے گرد بہت ہی تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ پھر حیرت زدہ ہو گئے اور آپس میں پھر کہنے لگے کہ ابھی ہم لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھا تھا، وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ اور یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں ان لوگوں کے پاس شیطان مردود آیا اور ان کو بتایا کہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ اس درخت کے تنا میں گھسا ہے، اور دیکھو اس کے جانے کا نشان بھی ابھی تک باقی ہے، مٹا نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ان ظالم مردودوں نے ایک آرا بڑا لا کر اس درخت کو سر سے پاؤں تک چیر ڈالا۔ اسی اثنا میں جبکہ وہ آرا چلا رہے تھے، کیونکہ زکریا علیہ السلام اندر تھے، تو ان کے سر مبارک پر ارا جا لگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اف کر اٹھے اور فوراً حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور زکریا علیہ السلام سے کہا، اے حضرت زکریا علیہ السلام، خدا فرماتا ہے اگر تو اف کرے گا تو صابر پیغمبروں کے دفتر سے تجھ کو داخل نہ کروں گا، کیونکہ تو نے خدا تعالیٰ سے پناہ نہیں مانگی بلکہ اس درخت سے پناہ حاصل کی ہے۔ اب اسی درخت سے پناہ اور مدد مانگ، وگرنہ صبر کر اس بلا سے۔ پس زکریا علیہ السلام نے سر پر آرا لگنے سے اف تک نہ کی اور اپنی جان اسی طرف سے خدا کو سونپ دی اور جاں بحق تسلیم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ خبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہنچی کہ کچھ کافروں نے زکریا علیہ السلام کو درخت کے اندر آرے سے چیر ڈالا۔ یہ خبر سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔